السلام علیکم، دس از مائی یوٹیوب چینل جنت ٹی وی۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ امام مہدی کون ہیں؟ جب امام مہدی کا ذکر آتا ہے تو سب کے ذہن میں مختلف قسم کے سوالات اٹھتے ہیں۔ امام مہدی کون ہیں؟ ان کا دنیا میں ظہور کب ہوگا؟ امام مہدی کا مسلمانوں کے ساتھ آخر کیا رشتہ ہے؟ امام مہدی کا مسلمان بے صبری سے انتظار کیوں کر رہے ہیں؟ امام مہدی کا دنیا میں آنا کیوں ضروری ہے؟ آج میں آپ کو ان تمام سوالوں کے جواب مکمل تفصیل کے ساتھ دوں گی۔ مکمل تفصیل کے لیے میری ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں وداؤٹ اسکپ کیے۔ چلے آئیے اپنی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تقریباً آج سے کروڑوں سال پہلے اس دنیا کو بنایا، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے ختم ہونے کا وقت بھی مقرر کر دیا، یعنی کہ قیامت کا دن۔ وقت کے ساتھ ساتھ کئی زمانے اور دور بیت گئے، کئی قومیں آباد ہوئیں، اور اپنی مدت پوری کرنے کے بعد وہ سب اس دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر دور کی قوم کو گناہوں سے بچانے اور نیکی کی راہ پر چلنے کی ہدایت دینے کے لیے اپنے کسی نہ کسی پیغمبر کو ضرور بھیجا، اور ہر نبی نے اپنی اپنی قوم کو ایک اللہ کی عبادت کرنے کا حکم دیا۔ ان سب کو قیامت کے دن سے ڈرنے کو کہا، ان سب کو قیامت سے پہلے قیامت کی نشانیوں کا بھی بتایا، اور قیامت کے آنے سے پہلے اس کی تیاری کرنے کا حکم دیا، اور پھر اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، اور اسی طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نبوت ختم ہو گئی۔ اور یاد رکھیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، اور ہم سب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری امت، کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا، اور اگر کوئی نبی نہیں آئے گا تو پھر کوئی نئی امت بھی نہیں بنے گی۔ قیامت تک آنے والی تمام نسلیں اور جاندار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کہلائیں گی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو بتایا، اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، نہ ہی اللہ تعالیٰ کسی کی اولاد ہے، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے۔ اس کی مثال سورۃ اخلاص میں ملتی ہے۔ ہر انسان کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، اور اپنے نیک اور برے اعمال کا بدلہ دینا ہے، اور بے شک قیامت بہت زیادہ قریب ہے۔ ایک ایسا سوال جو کہ ہر مسلمان کے دل میں ضرور ہوتا ہے کہ قیامت کب آئے گی، قیامت کا دن کیسا ہوگا۔ یہ ایک ایسا خوفناک سوال ہے جس کا جواب ہر مسلمان جاننا چاہتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس کی نشانیوں کے بارے میں بھی جاننا چاہتا ہے، تاکہ ہر مسلمان قیامت کے آنے سے پہلے خود کو تیار کر لیں اور اپنے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی معافی مانگ لیں، کیونکہ قیامت کے دن توبہ کے دروازے بند کر دیے جائیں گے، اور اس کے ساتھ قیامت سے پہلے پیدا ہونے والے تمام فتنوں سے بچا سکیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قیامت کی نشانیوں کے بارے میں پوچھا۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قیامت سے پہلے کی تمام نشانیوں کے بارے میں دریافت کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت سے پہلے ظاہر ہونے والی بہت ساری نشانیوں کے بارے میں بتایا، لیکن اس میں سے کچھ نشانیاں ایسی ہیں جو بالکل قیامت کے قریب ظاہر ہوں گی، جن کو قیامت کی بڑی بڑی نشانیاں کہا جاتا ہے، جس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ قیامت اب بہت قریب ہے، جس کے بعد کوئی شک و شبہ باقی نہیں رہتا کہ قیامت آنے والی ہے۔ قیامت کی بڑی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ کا آنا ہے، جس کا ذکر ہم آج کر رہے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں آپ جانیں گے کہ حضرت امام مہدی کب آئیں گے، اور حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ کی پیدائش کس ملک میں ہوگی، اور آپ رضی اللہ عنہ کتنی سال دنیا میں حکومت کریں گے۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ کے دور حکومت میں کون کون سے واقعات رونما ہوں گے، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کب تشریف لائیں گے۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ کا اصل نام کیا ہے؟ حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ کن کی اولاد میں سے ہیں؟
قرآن و حدیث کی روشنی پر نظر ڈالتے ہوئے آج آپ کو ان تمام سوالات کا جواب اس ویڈیو میں ملے گا، اس لیے اس ویڈیو کو سکپ مت کیجیے گا، اینڈ تک لازمی دیکھیں۔ محترم ناظرین، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غیب دیکھنے والی آنکھوں نے دنیا بننے سے لے کر دنیا کے ختم ہونے تک ہر چیز کو دیکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی قیامت کی نشانیوں میں سے بہت ساری نشانیاں پوری ہو چکی ہیں اور کچھ باقی ہیں، لیکن کہا جاتا ہے کہ دجال کا فتنہ ظاہر ہو چکا ہے۔ اگر یہ سچ ہے تو قیامت بہت قریب ہے۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ کا دنیا میں آنا قیامت کی ایک نشانی ہے۔ جس نے دجال کے فتنے کو جھٹلایا اس نے کفر کیا، اور جس نے امام مہدی کے ظہور کو جھٹلایا اس نے بھی کفر کیا۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ کی پیدائش مدینہ منورہ میں ہوگی۔ آپ رضی اللہ عنہ اہل بیت میں سے ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے ہوں گے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے ہوں گے۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ کا نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام محمد پر ہوگا یا احمد پر، اور حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ کے والد کا نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد کے نام پر ہوگا۔ محترم ناظرین، اب ہم بات کرتے ہیں امام مہدی کی ایسی نشانیوں کے بارے میں جن سے ان کو آسانی سے پہچانا جا سکتا ہے۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ کی پیشانی روشن ہوگی، لمبی اور خوبصورت ناک ہوگی، ان کے دونوں دانتوں کے درمیان گیپ ہوگا، اور حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ ہجرت کر کر ملک شام چلے جائیں گے۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ کی داڑھی گھنی ہوگی، نہ ہی زیادہ لمبی اور نہ ہی زیادہ چھوٹی ہوگی۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ کی آنکھیں سرمئی ہوں گی، ان کے کندھوں کے درمیان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح ایک خاص نشانی ہوگی۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ کی آمد سے پہلے دنیا میں لوگ طرح طرح کے گناہ میں ملوث ہوں گے، ہر طرف دشمنی، ظلم اور ستم ہوگا، لوگ حرام کاموں کو حلال کام پر ترجیح دیں گے، اور پھر حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ جب دنیا میں تشریف لائیں گے تو لوگوں کے ظلم و ستم سے نکال کر عدل و انصاف سکھائیں گے۔ حضرت امام مہدی کے تشریف آوری سے آسمان اور زمین کے لوگ بے حد خوش ہوں گے۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ غریب لوگوں میں مال و دولت بانٹ کر امت محمدی کو امیر بنا دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے اپنی تمام زندگی کو گزاریں گے۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ غریبوں کا اس قدر خیال اور احساس کریں گے، ایک بندے کی ڈیوٹی یعنی کہ ذمہ داری لگا دی جائے گی کہ وہ سب کو آگاہ کرے۔ اگر کسی کو بھی کسی قسم کی کوئی مدد چاہیے تو وہ حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ کے پاس آ سکتا ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہر طرف خوشحالی ہوگی، بس اس وقت ایک آدمی آپ رضی اللہ عنہ کے پاس آئے گا اور اپنی ضرورت کا مال لے کر چلا جائے گا۔ اس آدمی کے علاوہ کوئی اور شخص ضرورت مند نہیں ہوگا۔ محترم ناظرین، جب اس وقت کے دور کے خلیفہ کا انتقال ہو جائے گا تو وہاں کے لوگ ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے، اور پھر آپ رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ سے نکل کر مکہ مکرمہ کی طرف چلے جائیں گے۔ آپ رضی اللہ عنہ کے پاس مکہ کے لوگ تشریف لائیں گے اور آپ رضی اللہ عنہ کو وہاں سے نکلنے کا کہیں گے، لیکن آپ رضی اللہ عنہ کو یہ بات بالکل پسند نہیں آئے گی اور آپ مقام ابراہیم پر چلے جائیں گے، اور مقام ابراہیم پر آپ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر لوگ بیعت کریں گے۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ کے دور میں نیک اور برے لوگ اس طرح مالا مال ہو جائیں گے جس کے بارے میں انہوں نے کبھی بھی گمان نہیں کیا ہوگا۔ ان پر اس طرح موسلا دھار بارش ہوگی کہ زمین پر ایک بھی قطرہ رکا نہیں جائے گا، اور زمین اس طرح پھل اور اناج کو اگائے گی کہ جو بھی بویا جائے گا سب کے سب اس وقت اگ جائے گا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو اپنی نعمتوں سے مالا مال کر دے گا۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ کے دنیا میں آنے سے پہلے ایک کالے جھنڈے کی فوج نکلے گی اور وہ اس طرح زمین پر قتل عام کرے گی جیسا پہلے کبھی نہیں ہوا ہوگا۔
محترم ناظرین، حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ اس دنیا میں 40 سال تک حکومت کریں گے۔ حضرت امام مہدی کو ڈھونڈنے کے لیے عراق سے ایک لشکر نکلے گا تو اللہ تعالیٰ حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ کو محفوظ رکھیں گے۔ جب وہ لشکر ذوالف حلیفہ کے چٹل میدان پر پہنچے گا تو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ان سب کو زمین پر دھسا دیا جائے گا اور ان میں سے کوئی بھی ایک دوسرے کو قیامت تک پہچان نہیں سکے گا۔ ذوالف حلیفہ ایک جگہ کا نام ہے جو کہ مدینہ منورہ سے 6 میل کے فاصلے پر موجود ہے۔ اس زمانے میں ایک ایسا جھگڑا اور فساد ظاہر ہوگا کہ یہ سب کچھ ہر طرف پھیل جائے گا۔ اس وقت آسمان سے ایک آواز آئے گی، اے لوگوں، گھبراؤ مت، تمہارے پاس تمہارا امیر موجود ہے، یعنی کہ حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ، اور بس تم ان کی پیروی کرو اور ان کا کہا مانو۔ اور جب حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ دنیا میں تشریف لائیں گے تو حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ کے سر پر امامہ شریف ہوگا، جو کہ ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کی ابتدا مجھ سے کی اور اس کا اختتام حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ پر کیا۔ اس وقت 313 لوگ حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے اور ان میں عورتیں بھی شامل ہوں گی، اور یہ لوگ ہر ظلم کرنے والے پر غالب ہو جائیں گے۔ اس وقت ہر طرف عدل و انصاف ہوگا۔ زندہ لوگ اپنے مرنے والوں کے دوبارہ زندہ ہونے کی خواہش کریں گے اور زمین کے نیچے والی چیزیں زمین کے اوپر والی چیزوں سے بہتر اور افضل ہو جائے گی۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ کا وفادار نوجوان تمیمہ نام کا شخص ہوگا۔ حضرت امام مہدی کے ساتھ ساتھ ان کے ہاتھ پر بیعت کرنے والے لوگ ان کے ساتھ شام کے شہر دمشق میں جامع مسجد میں جائیں گے اور فجر کا وقت ہوگا۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ ان سب کو فجر کی نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھیں گے اور اسی وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین پر تشریف لائیں گے تو حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ پیچھے ہٹ جائیں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہیں گے کہ وہ نماز فجر کی امامت کریں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ کے دونوں کندھوں کے درمیان ہاتھ رکھ کے ان کو حکم دیں گے کہ آپ آگے ہو کر امامت کروائیں۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور تمام ایمان والوں کی امامت فرمائیں گے۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ 3 دن تک روم کے لوگوں کے ساتھ جنگ لڑیں گے اور تیسرے دن آپ رضی اللہ عنہ فتح یاب ہو جائیں گے اور اس جنگ کے بعد آپ قسطم دنیا کے شہر کو بھی فتح کر لیں گے۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ روم کے شہر کو 4 تکبیروں کے ساتھ فتح کریں گے اور 6 لاکھ لوگوں کا قتل کریں گے اور بیت المقدس سے نکالی گئی تمام چیزوں کو واپس کر دیں گے، جس میں تابوت سکینہ، بنی اسرائیل کے دسترخوان، تختوں کا ٹکڑا، حضرت آدم علیہ السلام کا جبہ مبارک، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا یعنی کہ ان کی لاٹھی مبارک، حضرت سلیمان علیہ السلام کا منبر کا ملنا، من و سلوہ کے برتن جس میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے لوگوں کے لیے آسمان سے کھانا اتارا تھا، اور پھر حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ شہر کاٹا کی طرف جائیں گے جس کی لمبائی 1000 میل ہوگی اور اس کی چوڑائی 500 میل۔ اس شہر کے 360 دروازے ہوں گے اور اس کے ہر دروازے سے لاکھوں جنگ کرنے والے نکلیں گے۔ مسلمان اس پر 4 تکبیروں کو بلند کرتے ہوئے اس کے تمام دروازے توڑ دیں گے اور وہاں سے مسلمان بہت سارا مال و غنیمت لے کر نکلیں گے اور وہاں 7 سال کا وقت گزاریں گے۔ وہاں سے تمام اشیاء کو بیت المقدس کی طرف بھیج دیا جائے گا، اور جب حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ روم اور قسطم کو فتح کر لیں گے اور جب تمام مسلمان مال غنیمت کو آپس میں بانٹ رہے ہوں گے تو اچانک ایک چیخنے والا شخص آواز دے گا کہ دجال تمہارے گھروں میں آ چکا ہے۔ تو سارے لوگ حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ کے پاس اس طرح پناہ لیں گے جس طرح شہد کی مکھی
رانی مکھی سے پناہ لیتی ہے۔ حضرت امام مہدی اس دنیا پر پورے 40 سال حکومت کریں گے اور اس طرح حکومت کریں گے جس طرح حضرت ذوالقرنین اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے دنیا پر حکومت کی تھی۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ 40 سال تک حکومت کریں گے اور اس دور میں زمین اپنے اندر سے تمام خزانے باہر نکال دے گی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اس زمانے کے اندر لوگ حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ سے ان کی نشانی کے بارے میں پوچھیں گے تو حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ پرندوں کو اشارہ کریں گے تو وہ پرندے آپ کے سر پر آ کر بیٹھ جائیں گے، اور جب حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ لکڑی کو کاٹیں گے تو وہ ہرا بھرا درخت بن جائے گا۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایسا عدل و انصاف قائم ہوگا کہ بکری اور بھیڑ ایک ساتھ چریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ کے لشکر میں شامل کرے اور ہم سب مسلمانوں کو دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے، اور ہم سب مسلمانوں کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقہ پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک، شیئر اور کمنٹس کرنا مت بھولیے گا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا تاکہ روز آنے والی ویڈیوز آپ کو بر وقت حاصل ہو سکیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔